کئی مرتبہ انسان توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن توبہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. نیت کرتا ہے میں توبہ کروں، نہیں کر پاتا. صبح توبہ کرتا ہے، شام توڑ دیتا ہے، شام کو توبہ کرتا ہے اور صبح میں توڑ دیتا ہے. باوجود کوشش کے اپنے اندر کی ٹیمپٹیشن کو نہیں روک پاتا، بد نظری کرتا ہے، غیبت کر دیتا ہے اور دوسرے گناہ کر لیتا ہے. تو اگر ایسی صورت ہو تو پھر کیا کرے بندہ؟ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، ہر چیز اسپیل آؤٹ کر کے کھول کھول کے بتائی ہے. چنانچہ جس بندے کے لیے توبہ کرنا مشکل ہو، من اسرت علیہ توبۃ فلیکثر من قولہ، تو فرمایا کہ جس کے لیے توبہ مشکل ہو وہ یہ فکرہ زیادہ پڑھا کرے، اللہم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تب علی انک انت التواب الرحیم. اس فکرے میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اس کی برکت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جب توبہ کی، اللہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں. تو یہ فکرہ یاد کر لیجئے، اللہم انی اسألک بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر عربی یاد نہ رہے تو یوں کہہ لیں، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے میری توبہ کو قبول فرما لیجئے. بعض بزرگوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تھی تو انہوں نے توبہ کی تھی اللہم بحرمت محمد اغفر لی فغفر لہ. انہوں نے عرش پر نبی علیہ السلام کا نام لکھا دیکھا تھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کو کوئی بہت پیارے ہیں، تو انہوں نے دعا مانگی، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. تو بہرحال اخلاص کے ساتھ توبہ بھی کرے، یہ لفظ بھی پڑھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے. بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ بندہ مسلط ہوتا ہے کسی کے اوپر، پیچھے پڑ جاتا ہے، حاسد ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے، جان نہیں چھوڑتا، بندے کا جینا مشکل بنا دیتا ہے. کاروباری لوگ، دفتری لوگ اس قسم کے لوگوں کو جانتے ہی ہیں، لیگ پولنگ ہو رہی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہوتا ہے کہ دوسرے بندے کا بس چلے تو روئے زمین کی بجائے اس کو ابھی زیر زمین پہنچا دے، ایسے ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسا ظالم مسلط ہو جائے، پیچھے پڑ جائے، ٹف ٹائم دینے لگ جائے، تو بزرگوں نے فرمایا اذا تسلط علیہ احد، اگر کوئی مسلط ہو جائے تو یہ دعا مانگا کریں، اللہم اغفر لی الذنب الذی سلطت بہ علی ھذا. اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے آپ نے اس کو میرے اوپر مسلط فرما دیا. تو ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس ظالم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے ان موسیٰ علیہ السلام سألہ بنو اسرائیل ان یستسقی لہم. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا حضرت پانی نہیں ہے، ہمیں پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے، تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے. فقال، موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کے دعا کی، یا ربنا اغفر لنا،
قوم بڑی حیران. عجیب بات ہے کہ ہم نے بات کی کہ پانی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا. قالو، قوم پوچھنے لگی سألناک ان تستقی لنا فطلبت المغفرہ، ہم نے آپ سے عرض کیا کہ پینے کو پانی نہیں، اور آپ نے اللہ سے مغفرت مانگنی شروع کر دی. فأوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی قل لہم، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیجئے اذا غفرت لعبادی، جب میں بندے کی مغفرت کر دیتا ہوں اصلحت لہم دینہم و دنیاہم، میں اس کے دین اور دنیا کی اصلاح فرما دیتا ہوں. نکتے کی بات ہے، ہم پتہ نہیں کن مصیبتوں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ ٹھیک نہیں ہوتا. ہم جڑ کو تو پکڑے نا، تو اصل جڑ تو ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے وہ مصیبتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مغفرت مانگی اور اللہ رب العزت نے مغفرت عطا فرما دی. چنانچہ توبہ کی کئی قسمیں ہیں، قسمین، دو قسمیں علماء نے لکھی ہیں. ایک ہے توبۃ من اللہ علی العبد، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، کہ اللہ کی طرف سے بندے پر عنایت ہو. اور توبۃ من العبد الی اللہ، ایک ہے کہ بندے کی طرف اللہ کی طرف عنایت ہو، قریب ہو. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تب صحیح توبہ بندے کو نصیب ہوتی ہے. ثم تاب علیہم لیتوبوا، قرآن پاک کی آیت ہے، پھر اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ توبہ کر لے. تو ہماری توبہ تب تک کامل توبہ نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی ہم پر رحمت نہ ہو جائے. ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، ہم تب بچیں گے جب اللہ کی رحمت کی نظر ہوگی. اس لیے فرمایا العنایت قبل الولایہ، ولایت سے پہلے اللہ کی عنایت ہوتی ہے. اور اللواحق مبنیۃ علی السوابق، لواحق سوابق کے اوپر مبنی ہوا کرتے ہیں. یہ پہلے کا معاملہ ہوتا ہے، جب تک اللہ نہ چاہے ہم نہیں بچ سکتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤفک عنہ من افک، طلباء کے لیے نکتہ، یؤفک عنہ من افک، وہی گناہ سے پھرتا ہے جس کو پھرا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تو بس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس سے مدد مانگنی ہے. جب اس کی مدد اترے گی اللہ رب العزت ہمارے لیے پھر گناہ سے بچنا آسان فرما دیں گے. چنانچہ توبہ میں الندم علی الذنب بالاقلاع، گناہوں سے توبہ کرنا، اس میں ندامت ہو. ترک العود فیہ مع کثرت استغفار، انسان گناہ کی طرف نہ لوٹے اور کثرت سے استغفار بھی کرے. والخروج من سائر الجہل بتعلم ما لا بد منہ من الواجبات، پھر انسان دین کا علم حاصل کرے تاکہ جہالت سے نکلے. رد المظالم، حقوق واپس کرے. وتحجر اخوانک اصحاب السوء، اور تیرے جو برے دوست ہیں ان سے تو الگ ہو جا. جب تک برے دوستوں کو نہ چھوڑے گناہوں سے جان نہیں چھوٹتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یار بد مار بد سے زیادہ برا. فارسی میں مار کہتے ہیں سانپ کو اور مار بد کہتے ہیں زہریلا سانپ. تو فرماتے ہیں کہ جو یار بد ہے، برا دوست ہے، وہ مار بد سے زیادہ برا، زہریلے سانپ سے زیادہ برا. اور پھر آگے دلیل دیتے ہیں کہ برا دوست ڈسے گا، ہاں سانپ ڈسے گا تیری جان چلی جائے گی،
برا دوست ڈسے گا تیرا ایمان چلا جائے گا، اس لیے یار بد مارے بد سے زیادہ برا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ اس کو جب پہلی مرتبہ پڑھا تو ہمیں بھی حیرت ہوئی، یا اللہ، شیطان تو بدبخت ہے، شقی ہے، مردود ہے، اب یہ جو بھی ہوگا یار بد یہ فاسق و فاجر ہوگا کوئی، مگر وہ فرماتے ہیں کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے آگے تشریح فرمائی، فرماتے ہیں دیکھو شیطان صرف بندے کے ذہن میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کرتا، اس لیے قیامت کے دن شیطان کہے گا کہ اللہ میں نے تو ان کو گناہوں کے صرف خیال ڈالے تھے، یہ عمل نہ کرتے، مجبور تو نہیں کیا تھا۔ تو شیطان فقط ذہن میں خیال ڈالتا ہے، جبکہ برا دوست ذہن میں خیال بھی ڈالتا ہے، بازو پکڑ کے بندے سے گناہ کا ارتکاب بھی کروا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ تو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو جو گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں، قریب میں ہیں، جو بھی ہیں، ان سے انسان اللہ کے لیے الگ ہو جائے۔ وَتَصْلُحَ مَطْعَمَكَ وَمَلْبَسَكَ، کھانا بھی اپنا پاکیزہ کر لے اور اپنے کپڑے بھی پاکیزہ کر لے، چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ جس کا لباس حلال کا نہیں، کھانا حلال کا نہیں، وہ یا رب یا رب یا رب غلاف کعبہ کو پکڑ کے کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد فرما دیتے ہیں۔ وَتُقْصِرَ مِنَ الْبَكَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْعَفْوِ عَمَّا مَضَىٰ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کثرت سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر روئے کہ اللہ رب العزت جو مجھ سے خطا ہو گئی آپ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دیجئے۔